لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں اجتماعات ہوتے ہیں اور جماعتیں دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہیں، یہ اجتماع بھی اسی کا ایک حصہ ہے. یہ کوئی دینی تحریک یا تنظیم، یہ جماعت سازی نہیں ہے، بلکہ اس کے بنیادی مقصد دو ہیں: اس امت کو اپنے منصب اور مقام پر لانا اور جس وجہ سے اس امت کو وہ منصب اور مقام دیا ہے اس کا احساس دلانا. بڑے غم کی بات ہے کہ جو امت اپنے دور اول میں صاحب دعوت تھی، آج وہ غیروں کی غلام بن کر ان کی زندگی کو اپنا کر خود بھی مصیبت میں مبتلا ہے، انسانیت بھی مصیبت میں مبتلا ہے. تو یہ امت صاحب دعوت پہلے بنی ہے، صاحب عبادت بعد میں بنی. صاحب دعوت اور صاحب عبادت میں فرق کیا ہے؟ صاحب دعوت وہ ہے جس کو یہ غم ہے اور یہ درد ہے کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلی جائے. شیطان پوری دعوت میں لگا ہوا ہے اور وہ اللہ سے منوا کر آیا ہے کہ جو میری زندگی گزارے گا اور میری طرح سے رہے گا اس کو میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا. وہ پوری طاقت لگا رہا ہے. اب اس کے مقابلے کے لیے اور اس کی دعوت کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، جن کو یہ بتا دیا گیا کہ انسانیت کا راستہ اور ہے، شیطنت کا راستہ اور. شیطان اور انسان دونوں کو دنیا میں بھیجا گیا اور بھیجنے کی وجہ بھی بھیجنے والے نے بتا دی کہ کون اس دنیا میں جہنم کی زندگی گزارتا ہے اور کون جنت کی زندگی گزارتا ہے. یہ یہاں فیصلہ ہونا ہے، وہاں نہیں فیصلہ ہونا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امت صاحب دعوت تھی، یہ پوری انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے طریق پر محنت کر کے جہنم سے انسانیت کو جنت کی طرف کھینچتی. اس کا ایک وہ دور تھا، اس امت کا ایک وہ دور تھا کہ یہ اپنے جب کام پر تھی تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج کی فوج اور گروہ کی گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنم سے جنت کے رخ پر منتقل ہو رہے ہیں. اس کو کوئی دوسرا غم تھا ہی نہیں، نہ اس کو مکے میں رہنے کا غم، نہ اس کو مدینے میں رہنے کا غم، نہ اس کو بچوں میں رہنے کا غم، نہ اس کو بازاروں میں رہنے کا غم، نہ اس کو زراعت کا غم، نہ اس کو حکومت کا غم. ایک غم جو نبی سے انہوں نے لیا تھا اور جس کی وجہ سے اس امت کی عظمت اور برتری پوری انسانیت پر تھی، وہ غم یہ تھا کہ کس طرح سے انسانیت کا رخ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیا جائے. یہ تیار کرائی گئی تھی اس کام کی. اس لیے آپ جو واقعات ان کے سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس امت کے دور اول کے کیا ہے؟ گھر والوں پر فاقے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. کس چیز کی؟ کیا چیز تھی آخر؟ گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، کھینچا جا رہا ہے، پٹھے
اور بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں تو آپ کو ہر طرح کی عافیت دے سکتے ہیں. جواب کیا تھا؟ جان جا سکتی ہے یا کام نہیں چھوڑتے. جتنے آپ واقعات پڑھتے ہیں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے، یہ مشقتیں جو ان پر آئی ہیں وہ عبادت کی وجہ سے نہیں آئی، وہ دین پر چلنے کی وجہ سے نہیں آئی. وہ ساری مشقتیں اور مصیبتیں صرف اس وجہ سے آئی ہیں کہ یہ انسانوں کا رخ اس عظیم زندگی کی طرف موڑتے تھے جس میں انسانیت کی عافیت اور اطمینان ہے. یہ ساری امت اپنے دور اول میں اس غم میں لگی ہوئی تھی جس غم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی. یہ تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے. آگے ذمہ داری بتائی گئی ہے، منصب اور مقام بتایا گیا ہے کہ اس امت کو کوئی غم نہیں ہے، صرف ایک غم ہے کہ کس طرح سے انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے اور کس طرح انسانیت کا رخ اس عظیم کامیابی کی طرف پھیر دیا جائے جس سے یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں آفات سے چھوٹ جائے. ساری امت اس غم کے اندر لگی ہوئی. ایک فرد کو نہیں بتا سکتے کہ جو اپنے قرآن میں پڑھنے میں یا اپنے نماز کے پڑھنے میں یا اپنے ذکر میں مصروف ہو اور وہ اس کو کافی سمجھتا ہو. ایک شخص کو نہیں بتا سکتے سوائے منافقین کے کہ وہ اس عظیم محنت سے محروم تھے جو اللہ نے اس امت کو انبیاء کے بعد منتقل کی تھی. پوری امت اس کام میں لگی ہوئی. یہ میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر بیانات وغیرہ سے یہ ذہن بنتا ہے کہ شاید یہ دین کے لیے کہتے ہیں، ایمان کے لیے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ساری امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے جیسے کہ یہ اپنے پہلے دور میں تھی. اس کو نہ گھر کا غم ہو، نہ در کا غم ہو، نہ بازار کا غم ہو، نہ بیوی بچوں کا غم ہو، نہ کھیت کا غم ہو. یہ غم سب سے پہلے ہو جو غم نبی کے سینے میں تھا. اور سینے میں جو نبی کے تھا وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود بتایا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اپنی جان کو گنوا ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے. اس لیے علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو اندر درد نہیں رکھتا اور دعوت دیتا ہے اس کا نبی کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی اپنی طبیعت کی دعوت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو مقصد ہیں. ایک اس امت کو دوبارہ اپنے کام اور منصب اور ذمہ داری پر لانا اور صاحب دعوت بنانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں اپنی سوچ، اپنے دماغ، اپنے ماحول، اپنے رواج، اپنے مزاج سے نہیں چلنا، اللہ سے پوچھ کر چلنا. کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، امت کا درد رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، امت کے خیر اور بلندی کو چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، اہل اخلاص کی کمی نہیں ہے، اہل تقوی کی کمی نہیں ہے. کبھی کس بات کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ نظام یوں ہے، وہ کہتے ہیں نظام یوں. جب اللہ ہی سے جھگڑا ہو گیا تو باقی رہے گا کیا چیز ہے؟ جو اس کام کا جو دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے نہیں، نہ اپنی سوچ سے چلنا ہے، نہ اپنے دماغ سے، نہ اپنے ارد گرد کو دیکھ کر، نہ اپنے رواج سے، بلکہ اللہ کے نظام کو دیکھ کر اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اس کام کو کرنا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تعلیمات الہیہ کی 4 باتیں عرض کر رہا ہوں جو اس چیز سے متعلق ہیں. سب سے پہلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو ہدینا النجدین، اس انسان کو اس دنیا میں چلنے کے ہم نے 2 راستے رکھے ہیں اور دونوں راستے میں اس کو اختیار کیا ہے کہ جس راستے کو چاہے تو اختیار کر لیں. اس دنیا میں پکڑ رہی ہیں اس پر 2 راستے ہم نے رکھے ہیں. ایک راستہ عافیت اطمینان کا، بلندی اور ترقی کا، کامیابی کا، جو راستہ جا کر جنت پر ختم ہوتا ہے. دوسرا راستہ
پریشانی کا، مصائب کا، آفات کا، یہ راستہ بڑھتے 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 یہ جا کر جہنم پہ ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم انسان کو یہاں ہم نے ہدینا النجدین دونوں راستے دیے ہیں، چاہے جہنم کے راستے کو اختیار کر لے، چاہے جنت کے راستے کو اختیار۔ جنت کا کون سا راستہ ہے اور جہنم کا کون سا راستہ ہے، اس کی پھر تفصیل بتا کہ عافیت اور اطمینان جس کی انتہا جنت پر ہے، یہ راستہ کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی ہے کہ انسان دو چیزوں کے ذریعے سے عافیت یا مصیبت کو پہچانتا ہے۔ اگر اس کی حاجات پوری ہوں، اس کے حالات ٹھیک ہوں، تو یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے عافیت۔ اگر انسان کی حاجات پوری نہ ہوں، حالات بگڑے ہوئے ہوں، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ عافیت والا نظام کیا ہے، مصیبت والا کیا نظام ہے، پھر اس کی تفصیل بتائی ہے اور بالکل سادے الفاظ میں بتائی ہے، تھوڑی سی عقل بھی ہو تو سمجھ سکتا ہے۔ کہا جس کے ہاتھ میں حالات اور حالات کا ٹھیک کرنا ہے، حاجات کا پورا کرنا ہے، اگر اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو دنیا میں بھی عافیت، قبر میں بھی عافیت، حشر میں بھی عافیت۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کیا کہا، باپ سے کیا کہا، انہیں کہا عقل سے سوچ، عقل کے سوچ، میں اس کا بن گیا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے، مرض اور شفا دیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، کہاں اس کا بننے میں موج ہی موج ہے۔ تو ایک راستہ جو ہے جو اطمینان کا ہے، عافیت کا ہے، وہ راستہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے، جس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا اور بگاڑنا ہے، جس کے ہاتھ میں حاجات کا پورا کرنا نہ پورا کرنا ہے، انسان اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ ایک راستہ ہے، اس راستے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کو اسلام اسی کہتے ہیں کہ سلامتی کا راستہ ہے۔ اور ایک راستہ پریشانی اور مصیبت کا ہے، وہ کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے حالات کا بنانا اور بگاڑنا، جس کے ہاتھ میں ہے حاجات کا پورا کرنا نہ کرنا، اس سے منہ موڑ کر ان چیزوں کی طرف رخ کر لے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اس سے اور آسان کر دیتا ہوں، ایک ہے کہ انسان قدرت کو ساتھ لے کر چلی، ایک ہے انسان وسائل قدرت کو ساتھ لے کر چلنے والا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور قدرت کے بغیر، قدرت کو ساتھ لیے بغیر، پورے وسائل قدرت کو ساتھ لے کر چلنے والا، وہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ بات کسی وقت سمجھانی مشکل تھی، لیکن اس زمانے میں مشکل نہیں۔ اس زمانے میں سب وسائل قدرت کے پیچھے لگ گئے ہیں، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اور ساروں کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے وہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے جس مصیبت پہ ہم مبتلا ہے کوئی جانتا ہی۔ ہم روتے ہیں کس بات پر کہ وسائل کی کمی ہے، اور زیادہ ہوں گے تو اطمینان ہوگے، اور جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے بلکہ وسائل کا افراد ہے، وہاں جا کر دیکھیں وہ کمبخت یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا بھی نصیب نہیں۔ اس وجہ سے یہ دونوں آیتیں اللہ نے مقابل کی نازل کی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ انسان دل اور جسم اس پورے کو ہمارے حوالے کر کر چلیں اور ہمارے بن کر چلیں تو زمین و آسمان کی ساری برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ دوسری آیت میں کیا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو بات ہم نے کہی تھی انہوں نے جب اس کو بھلا دیا اور ہمیں چھوڑ کر وسائل قدرت کی طرف لگے، ہم نے وسائل قدرت کے دروازے ان پر کھول دیے کہ جتنے وسائل چاہتے ہو یہ لو، بناؤ اپنی زندگی کو ہمارے بغیر کیسے بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وسائل کو
تنگ کرتا تو پھر تو یہ کہتے وسائل نہیں ہے اس لیے پریشان ہیں. کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب، باب نہیں ابواب، دروازہ نہیں کھولا بلکہ دروازے کے دروازے کھول دیے کہ جتنے وسائل لیتا ہے لے، میرے بغیر زندگی بنا کر دکھا کے کیسے بنتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا میں اس سے اقرار کرائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سارے وسائل ہیں، ساری چیز ہے، لیکن میں سخت پریشان ہوں، سخت پریشان ہوں، آفات میں مبتلا ہوں. یہی ہم ان سے اقرار کرائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زندگی اختیار کرے جہنم کے راستے کی اور نعمتیں اس کو مل جائیں جنت کے راستے کی. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس راستے کے نتائج علیحدہ بھگتنے پڑتے ہیں. اس راستے کے نتائج جو ہے اس کی کامیابی علیحدہ. تعلیمات میں پھر آخر کے بعد جو فرمائی ہے اللہ نے، وہ کیا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان صفاحت اور حماقت سے، بے وقوفی سے اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس میں دنیا میں بھی مصیبت ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے. اس سے نکالنے کے لیے جو نظام ہم نے قائم کیا ہے اس کو دعوت تبلیغ کہتے ہیں. اس پھنسی ہوئی انسانیت کو ہم نے اس کے حال پر نہیں چھوڑا، حالانکہ ہمارے ذمے نہیں تھا، لیکن کل کو آ کر یہ کہہ سکتا ہے اور کہے گا کہ آقا ہم اگر راستے سے بھٹک گئے تھے، ہم اگر غفلت میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم اگر لا علمی کی وجہ سے پھنس گئے تھے تو ہمیں کوئی نکالنے کا راستہ بھی تو بتا دیتا. تو رحیم و کریم ہے. اس وجہ فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ خوشخبری اور ڈرانے والے رسولوں کا ایک نظام ہم نے اس لیے قائم کیا تاکہ انسانوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اے آقا ہم بھول گئے تھے تو آپ تو ہمارا فکر کر لیتے. یہ سارا نظام ہم نے اس لیے بنایا. تو ایک نظام عبادت ہے، ایک نظام دعوت ہے. نظام عبادت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح سے جنت کے راستے پر ڈالے اور کس طرح سے اپنے آپ کو عافیت کے راستے پر ڈالے. اور نظام دعوت کیا ہے؟ نظام دعوت یہ ہے کہ اپنے غم کے ساتھ انسانیت کا غم دل میں پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انسان ہوش کا شیطان تیری نسل کو جہنم میں کھینچ رہا ہے. یہ سارے شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائیں. ان سے نکالنے کے لیے جو میں نے نظام بنایا ہے وہ دعوت و تبلیغ کا ہے. اس کے لیے ان کو نکالنے کا درد اور فکر پیدا کر. اس لیے عبادت اور عبودیت کا نظام یہ تو ساری امتوں کو دیا گیا، لیکن دعوت کا نظام یہ اللہ کی نمائندگی ہے. اللہ نے اپنی نمائندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. یہ مقام نمائندگی جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. اور جب نبوت کے سلسلے کو ختم کیا ہے تو یہ سعادت، یہ منصب، یہ عظیم محنت امت کی طرف منتقل کرائی. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ پوری انسانیت کے قیامت تک کے نبی ہیں. آپ کی امت کو ساتھ ملا دیا گیا ہے. یہ امت آپ کی نائب بن کر قیامت تک آپ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے گی اور انسانوں کو جہنم سے نکل کر جنت کا راستہ بتائے گی. اس امت کو شروع سے تیار کرائے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اور ساری امتیں صاحب عبادت تھیں، ان کے انبیاء صاحب دعوت. اس امت کا جو امتیاز اور اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو ختم نبوت کے بعد اس عظیم مقام نمائندگی سے نوازا گیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل. اس لیے دونوں حدیثیں بالکل واضح ہیں. آگے نبی نہیں آنے والا تھا، اس کا امت کو سمجھا کر جائیے. اگر آپ کی امت، بالکل اللہ نے واضح طور پر امت کے سامنے کیا تاکہ کوئی
बीच में एज पेच न रहे। कहा अगर आपकी उम्मत मेरे पैगाम को दुनिया में पहुंचाती है, इंसानियत को मेरा बनाने पर मेहनत करती है, मैं वादा करता हूं कि जिस तरह मैंने अंबिया की मदद की है वैसे आपकी उम्मत की मदद करूंगा। जैसे अंबिया को मैंने गलबा दिया है आपकी उम्मत को गलबा दूंगा। जैसे अंबिया की दावत दुआ को मैंने कबूल किया है, आपकी उम्मत की दुआएं भी अंबिया के मेयार पर कबूल की जाएंगी। लेकिन इस बात को सामने रखिए, ये वादा साहिब दावत होने पर है, साहिब इबादत होने पर यह वादा आपको नजर नहीं आए। साहिब इबादत पर आपसे क्या वादा है? आपको जन्नत दे देंगे, रिस्क की वसअत दे देंगे, सहूलत दे देंगे। लेकिन ये कि अंबिया की तरह मदद की जाएगी, अंबिया की तरह गलबा दिया जाएगा, अंबिया की तरह दुआएं कबूल की जाएंगी, ये साहिब दावत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों ऐलान कराए ताकि उम्मत किसी उसमें न रहेगी। इसके साथ दूसरा ऐलान है कि उम्मत को बताकर जाइए, अगर उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो अक़वाम आलम इनके पर छा जाएंगी, इनको दबाएंगी, इनकी पिटाई करेंगी, इनके घरों में घुस जाएंगी, इनको जलीलो ख्वार करेंगी और इनके मुत्तकी लोग कहेंगे या अल्लाह इस उम्मत पर क्या हो रहा है, मैं उनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं, दुआ कैसे कबूल करूं। मैं इसलिए समझाने के लिए कहा करता हूं, बड़ी नाजुक बात है, इसलिए पूरी समझ को काम में लाएं। खुदा ना खास्ता ये हो नहीं सकता। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। खुदा ना खास्ता एक नबी अपनी इबादत में रात में मशगूल रहे और दावत न दे, नबूवत रह सकती है? वहां फौरन आप कहेंगे कि जब नबी ने अपना काम नहीं किया तो नबूवत कैसे बाकी रहेगी। लेकिन अपने मुताल्लिक समझ नहीं आता कि कुंतुम खैर उम्मत, जब आपको सारी उम्मतों में इंतखाब किया गया है अंबिया की नियाबत के लिए, अंबिया की नियाबत का काम करे नहीं और कहें कि हम अपनी अपनी इबादत से काम चल जाएगा, कैसे चलेगा आपका काम? एक है ईमान और एक है तकवा या अमल सालेह। ईमान किसको कहते हैं? ईमान की हकीकत क्या है? ईमान की हकीकत वो है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाई है। ईमान की हकीकत यह है कि तेरा दिल अल्लाह का ऐसा बन जाए कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरी की तरफ झांक न जाए, वो दिल सीधा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, कहीं ना जाए। अब हमारा क्या हाल है? बीमार होता है आदमी, दवाएं करता है, जब दवाएं काम नहीं करती डॉक्टर जवाब देते हैं तो अब क्या कहता है? यूं कह जी अल्लाह से दुआ। अल्लाह कहता है कि तेरी मतलूब दवा है या शफा है? मतलूब तेरा शफा है, शफा मेरे हाथ में है, दवा के हाथ में थोड़ी है। तू सीधा पहले मेरे पास क्यों नहीं आता? वो मेरी मर्जी है कि दवा से शफा दूं या बराह रास्त शफा दे, तो सीधा मेरे पास क्यों नहीं? कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम दीनन क़ीमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की है उस सीधे रास्ते की तरफ जो सीधा अल्लाह तक पहुंचता है, बीच में अटकता नहीं है, वो सीधा अल्लाह तक पहुंचता। अल्लाह कहते हैं मुझे साथ लेकर चल, दुनिया में भी आफियत रहेगी, मरने के बाद भी आफियत, हशर में भी आफियत, मुझे साथ लेकर चल। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरज़ा। का ये तो इम्तिहान है कि मेरा कौन बनता है, मुझे कौन साथ लेकर चलता है, कौन इन चीजों के पीछे दौड़ता है। इसलिए ये चीजें मैंने डाली हैं और ये सब चीजें बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। और आदमी सारी उम्र उनके पीछे लगा रहा, उन पर मेहनत करता रहा। मैं कहूंगा जिसके पीछे लगा रहा, मेहनत करता रहा, हदीस में आता है इधर देखेगा, वहां तो सिवाय अल्लाह की कोई चीज होगी नहीं, वहां से पीटेगा कि हाँ ये क्या हो गया। इसलिए हदीस मुबारक में एक मंजर दिखाया गया है, एक शख्स अल्लाह की जनाब में खड़ा होगा, अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने जो ये जिंदगी गुजारी है ये मेरी मर्जी के मुताबिक तो नहीं गुजारी। तो ये क्या कहेगा?
یہ کہے گا کہ میں مجبور تھا، میرے ارد گرد لوگ رہتے تھے، ان کا رواج تھا، ان کا فیشن تھا، ان کا طریقہ تھا، میں نے آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے ان کو دیکھ کر، ان کے ماحول کو دیکھ کر میں نے ساری زندگی اس طرح گزار لی، شکلیں بھی ویسے بنا لی، لباس بھی ویسے پہن لیے، رہن سہن بھی ویسے اختیار کر لیا، کھانا پینا بھی ان کے طریق پر اختیار کر لیا، ساری زندگی میں نے اس طرح گزاری، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میرے ارد گرد کے ایسے اللہ رب العزت فرمائیں کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ سمجھے گا کہ شاید میرے عذر کو قبول کر لیا گیا ہے، یہ کہے گا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ پوچھیں گے، پھر یہ کہے گا، پھر پوچھیں گے، 3 دفعہ اس سے اقرار کرائیں گے، فرمایا کہ تو نے بتا دیا نا کہ میری پرواہ نہیں کی، تو نے ان کی پرواہ کی ہے، اب جو مانگتا ہے ان سے مانگ، مجھ سے میرے پاس کیا سے آیا، میرے پاس جہنم میں سیدھا جلنا چاہتا۔ فرمایا جو اکثریت جو جہنم میں جائے گی وہ کون جائے گی؟ کون سی جائے گی؟ وہ کون سی جائے گی؟ جنہوں نے زندگی نبیوں والی چھوڑ کر نبیوں کے دشمنوں کی اختیار، اور تاریخ انسانی میں آپ پوری تاریخ کو دیکھیں، یہ دینی امتیں یا آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گی یا آپ کو سب سے نیچے نظر آئیں گی۔ دین سے تعلق رکھنے والی امتیں پوری تاریخ انسانی میں یا تو بالکل اوپر نظر آئیں گی، یا یہ دینی زندگی، دینی امتیں بالکل آپ کو سب سے نیچے نظر آئیں گی۔ یہ اوپر کب جاتی ہیں؟ جب یہ اپنی زندگی پر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کون سی ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہ خالص انسانی زندگی ہے، جب اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی زندگی چھوڑ کر انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگی سے منہ موڑ کر رواج اور فیشن کے مطابق غیر مسلموں کی زندگی اپنا لیتے ہیں، تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ پھر ان کو اللہ ان کفار کے حوالے کر دیں گے، جو ہر جگہ مسلمان ذلت اور خواری میں مبتلا ہیں اور کفار ان پر مسلط ہیں اور ان کی پٹائیاں کر رہے ہیں اور ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ اوپر کا نظام کرا رہا ہے، کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں۔ باسنا علیہم، اپنی طرف منسوب کیا ہے؟ باسنا علیہم عباد اللہ اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ ہم نے ان کو مسلط کیا ہے کہ گھس جاؤ ان کے گھروں میں، ان کو ذلیل و خوار کرو، ان کو اچھی طرح مارو پیٹو، ان کو حد سے زیادہ ستاؤ پریشان کرو، کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جب غیر مسلموں کی زندگی اپناؤ گے، نبیوں کی زندگی کو ٹھکراؤ گے، تو میں یہ سزا دیتا ہوں، اور یہ بڑا مقرر طریقہ ہے، اس کو بدل نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی تعلیمات میں یہ بتایا ہے کہ انسان جہنم والی زندگی کو اختیار کر لی، یا دینی امتیں اپنی زندگی کو چھوڑ کر جہنمیوں کی زندگی اختیار کر لیں، ان دونوں کے نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں کافروں کو اسلام میں لانے کا، اور مسلمان جو کافروں کی زندگی میں پھنس گئے ہیں ان کو نکالنے کا راستہ ایک ہی ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام جو کافروں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، جو ان بگڑے ہوئے اور پھنسے ہوئے مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان انبیاء کی تعداد بہت زیادہ۔ کافر کم از کم اس دنیا کے اندر اصلی نہیں تو شکلی موج کرتا ہے، لیکن مسلمان جو کافروں کی زندگی اختیار کر لے وہ دنیا سے بھی گیا آخرت سے بھی گیا، دونوں تمام۔ تو جب بھی امتیں دینی امتیں پھنستی تھی، اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا جیسے ہمارے اندر ہے کہ کس طرح سے ہم اس مصیبت کی، آفت کی، ذلت کی زندگی سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ راستہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جس زندگی کو تم نے اختیار کیا ہے اس کی تمہیں قربانی دینی پڑے گی اور اپنی زندگی پر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت حال۔ ایک عالم نے
ایک عالم نے مجھے لکھ کر بھیجا پنڈی میں کہ آپ بنی اسرائیل کے واقعات کو زیادہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن میں جو ان کے واقعات ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل پر دور آئے ہیں، کبھی یہ بالکل اوپر چلے گئے، کبھی بالکل نیچے آ گئے۔ جب انبیاء والی زندگی اختیار کی تو اوپر چلے گئی، جب اپنے ارد گرد والوں کی زندگی جیسے ہم نے اختیار کر کی ہے اس طرح سے اختیار کی تو پھر یہ نیچے آ گئے۔ یہ اس پر کئی دور گزرے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان کے واقعات کا یہ عبرت ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون کا یہ واقعات ایمان والوں کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ یہ ہم موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قصے کہانی کے طور نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایمان والوں کو بتانے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قوم مصر میں کس شان سے آئی تھی اور کہاں پہنچی کہ اس کے بچے 90,000 کے قریب فرعون نے قتل کرائے، اس مصیبت تک یہ پہنچی ہے۔ آئی تھی کس شان سے، مصیبت کس شان کی پڑی۔ آج جب یہ اپنی زندگی لے کر آئے تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی، ساری زندگی اس کے مطابق تھی، تو یہ یہاں پر سب سے اوپر رہتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ارد گرد کو دیکھ کر زندگی بدل دی تو پھر ان کے بچے ذبح ہوتے، کہا ان کے دل میں درد اٹھا، بے چینی ہوئی کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو۔ تو جیسے آپ اپنی مصیبت کو دیکھ کر کہیں جلوس نکالتے ہیں، کہیں آپ نعرے لگاتے ہیں، کہیں آپ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہ شروع کیا، مگر جتنا وہ کرتے تھے اور مار کھاتے تھے جیسے ہم مار کھاتے ہیں۔ بہرحال دعا پہنچ گئی اور دعا کا جواب کیا آیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے نکالنے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، تمہارے نکلنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کو بھی دعوت دی، بنی اسرائیل کو بھی دعوت۔ نبی کے نزدیک کوئی قبائلی یا وطنی یا قومی چیز نہیں ہوتی، اس کے نزدیک تو انسانی۔ فرعون نے کہا کہ آج تم اس حال میں آئے ہو کہ ہم تمہاری بڑائی کو تسلیم کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑائی کا کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو دنیا کے اندر بھی عافیت سے رہے اور آخرت میں بھی تجھے عافیت مل جائے۔ تو اس فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا، قال رجل مومن من آل فرعون، وہ آدمی تھا، اس نے سمجھایا، اس نے کہا کہ ان کے خلاف کرنے سے تباہی آ جائے گی، حکومت برباد ہو جائے گی، ساری چیز چھن جائے گی، یہ عام دعوت نہیں ہے، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، لہذا جو کہتے ہیں اس کو مان۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ڈھیلا پڑا، لیکن اس کے ارکان حکومت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ ملک مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، ساری چیز میری ہے، تم اپنے اس مقام کو بھول کر اس گزری پوش کے پیچھے لگنا چاہتے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حکومت کا نشہ آدھا پاگل بنا دیتا ہے، جو کسر رہ جاتی ہے وہ ارکان اسلام بلی بنا دیتے ہیں۔ آدھا پاگل پہلے ہے، آدھا وہ بنا دیتے ہیں۔ ان پاگلوں سے آپ کہتے ہیں تقدیر بدل جائے گی، یہ ہو جائے گا پاگلوں کو سے تقدیر بدل کر، یعنی ایسی جہالت ہے۔ وہ تقدیر تو اللہ کے اس نظام کا نام ہے جو پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تقدیر کسی آدمی کے ہاتھ میں جو بدل دے گا، وہ پاگل پر کی بات۔ تو اس پر وہ پھول گیا، حکومت کا نشہ پہلے تھا، پھول گیا، کہا کہ ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہمارے ہاتھ میں یہ ہے وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایمان لے آئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو آپ کے آنے سے پہلے کتنی مصیبتیں دیتا تھا، اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا بے فکر رہو، کچھ نہیں کرے گا، نہ کچھ کرے گا، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ملک اس کا نہیں ہے، زمین اس کی نہیں ہے، طاقت اس کی نہیں ہے۔ جس کا پورا ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، جو سب چیز کا مالک اور خالق ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم میری والی زندگی اختیار کر لو، پھر
میں جانوں اور یہ فرعون جانے، زندگی بدلنی پڑی۔ تو انہوں نے وہ جواب نہیں دیا جو ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، جو فیشن، جو رواج، جو طریقہ ہم نے پسند کر لیا ہے ہم وہی چلیں گے۔ ہم نبی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے ان طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہم نے غلامی کے اختیار کر رکھے ہیں۔ یا تو وہ مصیبت میں زیادہ مبتلا تھے یا ہم سے عقل مند تھے، انہوں نے زندگی کو ایک دم پلٹا دی۔ جب زندگی پلٹ دی تو اوپر سے پیغام آ گیا، اوپر سے پیغام آ گیا کہ تم اپنے گھروں میں قبلہ ہو کر عبادات پہ مصروف رہو، ہم جانے اور فرعون جانے۔ یہ فرق ہے اس زمانے کا اور اس زمانے کا۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالی سے انسان کفر کے خلاف کارروائی کرائے، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ کفر کبھی انسانی مار سے مار نہیں کھاتا، وہ ضرب ربانی سے مار کھاتا ہے۔ ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ لگوٹ کس کس کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا کرو جاؤ، اس وجہ ہر جگہ جوتے کھا کے آتے ہیں۔ وہ تو بھائی پہلے اللہ تعالیٰ کارروائی کرتے ہیں۔ وہ تاریخ میں جہاں آپ کو اپنی فتویٰ نظر آ رہی ہیں وہ تو مرے ہوئے کو آپ مارتے جا کر۔ اللہ کی مار کوئی ایک دن کی ہوتی ہے، اللہ کی مار سینکڑوں برس تک اثر کرتی ہے۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ گرفت ایک دم نہیں کرتا بلکہ موقع دیتا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا، مالوں کے کمی میں مبتلا کیا، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے اور یہ حق کی طرف لوٹ۔ مگر جب دماغ خراب ہو جائے آدمی کا تو اس کے ہوش نہیں، اس کو عقل نہیں آیا کرتی۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگے اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ جادو آپ کا چل گیا ہے، آپ کوئی ساری عمر تھوڑی چلتا رہے گا یہ جادو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جادو نہیں ہے، یہ اوپر کا نظام کارروائی کر رہا۔ اب اللہ سے آدمی کارروائی کرائے تو اللہ کو کوئی طریقہ تو ہے نہیں۔ کہ جب اس کو یہ نہیں سمجھ آئی، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جو موجودہ سائنسدانوں سے متاثر ہیں، کہنے لگے یہ ایٹمی دور ہے۔ میں نے کہا ان ایٹم بنانے والوں کو اللہ چمٹا دے، وہ مصیبتیں جو ان کو چمٹائی تھی جو ہی چمٹا دے، اور ان کے کھانے کو جو ہے وہ خون بنا دے۔ میں نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساری ایٹم چلی جائے گی، رکھی رہ جائے گی یہیں۔ مگر بس اتنی بات سمجھ لیجیے، وہ کاروائی تو کرتا ہے لیکن کرتا کس کے لیے ہے؟ جو اس کا بن جائے۔ بننے کے لیے دل کو بھی دینا پڑتا ہے، جسم کو بھی دینا۔ دل دوسرے کو جھانکے نہیں، جسم کا عمل اس کے حکم کے خلاف نہ۔ ماشاءاللہ ایمان وغیرہ پر اتنے بیانات ہوتے ہیں، لیکن جو بات ایمان کے متعلق اللہ کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب سب چیز میری ہے، میں ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، ساری چیز میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر تو میرا بن کیوں نہیں جاتا؟ کیوں جاتا ہے دوسروں کے پاس؟ ہم جب جاتے ہیں نا مسجدوں میں، اس میں جا کر کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، صرف سبھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ خالق مالک ہے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ نہیں کہتے ہم۔ اللہ کہتا ہے جب سب کچھ میرا ہے تو میرا بن کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہتا ہے خالق مالک ہونے کو تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ تیرا دل کہے، کیونکہ یقین بدل جائے، وہ یقین بدلنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے بننے کی بات ہے۔ یقین تو ہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، کون کا کہے گا کہ اللہ خالق نہیں؟ لیکن اس کے باوجود کہ کہتا ہے اللہ خالق، اللہ کا مننے کو تیار۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے قوم کا بن کر چلوں گا، کوئی کہتا ہے وطن کا بن کر چلوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنی خواہش کا بن کر چلوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنی طبیعت کا بن کر چلوں گا۔ وہ کہتا ہے اس سے کم پر بات نہیں ہے، دل کو بھی میرا بنا کہ کسی میرے غیر کی طرف جا نہیں، جھانک نہیں، اور جسم کو بھی میرا بنا کہ اس کا ہر عمل میرے حکم کے مطابق۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ نے کہا میں اپنی کارروائی شروع کرتا ہوں۔ اب کارروائی شروع کی ہے۔ پہلی کارروائی کیا کی؟ ارسلنا علیہم الطوفان، سیلاب بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سیلاب جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے،
جو موسیٰ علیہ السلام کی نصرت میں سیلاب بھیجا گیا تھا وہ محلات فرعون کے محلات پہ چڑھتا چلا گیا، نیچے نہیں گیا، وہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ الاقصر ایک مقام ہے، قصر کہتے ہیں محلات کو، الاقصر ایک مقام ہے، میں وہاں گیا ہوں، حیرانی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کر کہ دریا 30 فٹ نیچے اور محلات 30 فٹ اونچا اور سیلاب اوپر چڑھ گیا۔ اب آپ کے یہاں جو سیلاب آتا ہے تو فوج کو بلاتے ہیں، اس نے بھی بلایا، فوج نے آ کر کہا حضور یہ سیلاب وہ ہے جو ہمارے قابو میں آ سکتا ہے، سیلاب نیچے کو جاتا ہے، یہ آپ کے محلات پہ چڑھ رہا ہے، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا ہم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں اس گزری گوشت کے سامنے، آپ بھی ہاتھ جوڑیں، وہ اپنے رب کو پکارے تاکہ یہ مصیبت دور۔ اب میں یا آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچو پھنسا ہے، اب بچو پھنسا ہے، اب چیختا کیوں ہے؟ لیکن نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب دعوت جو ہوتا ہے اس کا سینہ بڑا وسیع ہونا چاہیے۔ دعا کر سیلاب اتر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وعدے کو پورا کروں۔ کہنے لگا وہ جو ہے وہ تو تمہارا ایک جادو کا زور تھا، میں نے مان لیا تھا، اب ہر دفعہ پھر بھی جادو چلے گا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ جادو نہیں ہے، یہ اوپر کا نظام کاروائی کر رہا ہے۔ تو پھر دوسری شکل آئی اللہ کی کاروائی کی۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا غالب ہونا تلوار اور ہتھیار کے زور پر نہیں ہے، وہ اللہ کی کاروائی پر ہے۔ ہم تلوار اور ہتھیار سے غالب ہونا چاہتے ہیں، اس بات سے بندہ بنا تو اسے آپ کی پہلی جنگ ہے بدر، اس میں دکھا دیا ہے۔ کہنے والوں نے کیا کہا کہ تلوار ہے نہیں، غالب کیسے آئیں گے؟ اوپر سے جبرائیل آ گئے پیغام لے کر کہ اگر ان کے پاس بھی تلوار ہو، تمہارے پاس بھی تلوار اور ہتھیار ہو، پھر مجھے کیسے پہچانو گے؟ تم بغیر تلوار اور ہتھیار کے ہوگے، وہ اس کے ہوگے، میں کاروائی کر کے دکھاؤں گا جیسے کیسے ٹھہرتے ہیں سامنے، اور کاروائی کر کے دکھا۔ اب طوفان چلا گیا، اب کاروائی کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ وہ کیا تھا؟ ٹڈیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ٹڈیاں جا کر فصلوں پہ پڑتی ہیں، سبزی پہ پڑتی ہیں، وہ ٹڈیاں سیدھی محلات فرعون میں گھس گئیں اور انہوں نے جا کر پتھروں اور لوہوں کو چاٹنا شروع کیا اور وہ چٹکنے شروع ہوئے۔ فوج کو بلایا، فوج کہتی ہے یہ کوئی اس کا علاج؟ آپ کے ذہن میں تو ٹڈی اتنی ہے نا کہ فصل کو کھا جائے گی، سبزی کو کھا جائے گی، جو اللہ کے نظام سے ٹڈی آئی وہ محلات کو کھا رہی۔ مرتا کیا نہ کرتا، پھر ہاتھ جوڑے، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مصیبت ٹل گئی۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ ایک دم نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے میری پکڑ سے اور اس کو ہوش آ جائے، لعلہم یرجعون، شاید یہ لوٹ آئے۔ یہ عذاب بھی ٹل گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا۔ اب وہ جوؤں کا عذاب کیا تھا؟ وہ جوؤں کا عذاب وہ نہیں تھا جو آپ کی جوئیں ہیں، وہ کپڑوں کے اندر بھی، کھانے کے اندر بھی، پینے کے اندر بھی، ہر چیز میں جوئیں ہیں۔ پھر ہاتھ جوڑے، پھر انہوں نے دعا کی، پھر چلا گیا۔ پھر عذاب آیا مینڈ کو، ہر چیز میں مینڈک، بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی، اور جہاں فرعون نے لیا وہ مینڈک بن گیا، پانی مینڈک بن گیا، کھانا مینڈک بن گیا۔ ایک مینڈک کو مارتے، اس سے وہ مرنے کے بجائے اس سے 10 اور پیدا ہو جاتا۔ اب ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں کھانا پینا، رہنا سہنا مینڈک ہی مینڈک۔ جب کچھ نہیں بنا پھر ہاتھ جوڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، وہ عذاب ٹل گیا۔ کہتا کیا تھا؟ یوں کہتا تھا میں ایمان بھی لے آؤں گا اور آپ کی قوم بنی اسرائیل جو ملک شام میں رہنے والی ہے اس کو وہاں جانے کا راستہ بھی دے دوں گا۔ اب جو آخری چیز آئی وہ عذاب تھا خون کا، ناک سے خون، بدن سے خون، کھانا خون، پینا خون، جس چیز پر سب خون ہی خون۔ یہ سارا آئٹمی دور آپ کا رہ جائے گا اگر اوپر کی کاروائی سارے آئٹم نہ ان کے ان پر خون، ناک سے، سر سے، سپاؤں سے، کھانا بھی خون، پینا، کہاں تک چلے؟ تو آخر اس نے سمجھوتا کیا کہ ہم ملک مصر کے ہیں، آپ شام سے یہاں آئے تھے، اپنی جماعت کو لے کر چلے جائے، مسئلے کو ختم کیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، اور اپنی جب قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر چلے
اور چلتے چلتے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اگر ایمان نہیں لایا تو یہاں دنیا میں تجھے بچاؤ مل جائے گا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ کافر اگر صاحب دعوت کے مقابلے میں آئے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں اسے. سمجھا کے جا رہے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں تم وہاں، مسئلہ ختم. لیکن ارکان حکومت نے کہا کہ یہی تو ہمارے نوکر غلام تھے، انہی سے ہم کام لیتے تھے، یہی محنت مزدوری کرتے تھے، یہی یہ کرتے تھے. آپ نے ان کو جانے کی اجازت دی تھی، ملک کیسے چلے گا؟ اچھا یہ بات ہے. ان ہاؤلا چھوٹی جماعت جا کر پکڑ لیتے ہیں، کیا کہاں جائیں گے؟ آگے سمندر ہے. تو یہ چل پڑا. اب قرآن میں بتایا گیا ہے سامنے سمندر، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پیچھے 10-12 لاکھ فوج، 8-10 لاکھ فوج فرعون کی. بنی اسرائیل اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یہ تو ظالم وہاں نہیں چھوڑتا تھا، مارتا تھا، ذبح کرتا تھا، اب یہ قابو پالے گا تو کیا کرے گا؟ اب ایمان کی طاقت دیکھو. ایمان کی طاقت اس کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان کی حقیقت اور طاقت. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ قال کلا. عربی زبان میں کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، نہ سمندر دبو سکتا ہے، نہ فرعون پکڑ سکتا ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ انما ربی، میں نہیں چل رہا ہوں، میرے ساتھ میرا رب چل رہا ہے. اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ کیسی عجیب بات ہے. اکثریت کو ساتھ لینے کی تحریکیں چلتی ہیں، حکومت کو ساتھ لینے کی تحریکیں چلتی ہیں، مال کو ساتھ لینے کی تحریکیں چلتی ہیں، ملک کو ساتھ لینے کی تحریکیں چلتی ہیں. اللہ کو ساتھ لینے کی بھی کوئی تحریک چلاتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا جو اس کو ساتھ؟ یہ ان لوگوں کی عوام کی بات نہیں کر رہا. پورے دین کے واقف کار بھی اس بات سے محروم ہیں کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کوئی فکر ہو. آپ جتنی تحریکیں دیکھیں، کوئی حکومت کی تحریک چلائے گا، کوئی خلافت کی تحریک چلائے گا، کوئی جو ہے اکثریت کی تحریک چلائے گا، کوئی ملک کی تحریک، کوئی مال کی تحریک چلائے گا، لیکن اللہ کو ساتھ لینے کا نہ غم ہے، نہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. نعوذ باللہ. پھر جب کہتے ہیں یا اللہ تو وہ کیا کہتا ہے؟ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ارے دعا تو میں نے اپنے خزانوں سے لینے کے لیے ان کے لیے دی ہے جو میرے بن کر مجھ سے مانگے. میرے خزانوں سے لینا چاہتا ہے اور میرا بننے کو تیار نہیں، کہاں سے مل جائے گا تجھے؟ کہا یہ سب دعا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو اب یہ منظر ہے، سامنے سمندر، پیچھے لشکر، بیچ میں قوم. اور ایمان کی طاقت کیا کر رہی ہے؟ بنی اسرائیل گھبرا گئے، نئے ایمان والے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، مجال ہے کہ یہ فرعون پکڑ سکے، یہ سمندر ڈو سکے. حکم آیا کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. سمندر پر ضرب لگائی، راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے، 12 راستے نکل گئے. اب فرعون نے منظر دیکھا تو اس نے پھر کہا ارکان حکومت سے کہ وہ چلے گئے، ہم اپنے ملک میں کہیں واسطے وہ کریں. انہوں نے کہا یہ راستے تو آپ کے لیے ہیں، آپ سمندروں کے مالک ہیں، آپ پانیوں کے مالک ہیں، ان کے لیے تھوڑی راستے ہیں، یہ راستے تو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. حضور کو ساتھ فرماتے ہیں اس نے جانے سے بہت انکار کیا، لیکن انکار حکومت نے اس کو اتنا چڑھایا کہ آخر اس نے اپنا گھوڑا ڈالا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ دیے رکھا. پھر جب پہنچ گیا بیچ میں تو حکم آیا سمندر کے نام، ارے جس کے لیے تجھے راستے بنانے کو کہا گیا تھا وہ تو چلا گیا، کس کے لیے اب کھڑا ہوا ہے؟ وہ سمندر مل گیا. ساری 8-10 لاکھ سمیت ساری گئی اور سمندر سے فرعون کی لاش کو نکال کر پھینک دیا، جو آج تک مصر کے اندر محفوظ ہے. کہا تھا کہ عبرت بنے لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے
جہاں پریشانی کے، مصیبتوں کے، ڈوبنے کی صورتیں ہوتی ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس سے جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا اللہ ذکر کرتے ہیں تو وہاں ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے، لیکن جو بھی ان والی زندگی کا ہوگا ہم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو ان کے ساتھ ہونے۔ اسے جب حضرات صحابہ کرام کو ایک جگہ ایسا واقعہ پیش آیا بیچ میں سمندر، تو فرمایا کہ 60 آدمی ایسے چاہیے جو اللہ کے توکل پر اس سمندر کو عبور کر جائے۔ وہ 60 کے بجائے 600 آدمی نے نام دیا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنائے تھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے سمندر کو زمین کا تختہ بنا دیا۔ ہم ایسے چل رہے تھے جیسے زمین کے تختے پر چل رہے ہیں، اور جب ان کے اس طریقے سے چلنے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے دیو آمدن، دیو آمدن، یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، دیو جن کہ سمندر کے اندر اس طرح سے چلتے چلے آ رہے ہیں جیسے زمین میں، اور انہوں نے وہیں ہتھیار ڈال لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستوں پر چلنے کا انسان کو یہاں اختیار دیا ہے، ہدینا النجدین۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چلے شیطان کے راستے پر اور جہنم کے راستے پر دنیا میں اور آخرت میں جنت میں پہنچ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس دنیا کو کہتے ہیں بنائی اس لیے ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کون کس راستے پر چل کر آتا ہے۔ یہ امت جو انسانیت کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنے کی طرف بھیجی گئی، اس امت نے اپنے دور میں اتنا زبردست کام کیا کہ آج ان کی اس محنت کی وجہ سے 1 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ ہم نے محنت کو چھوڑ کر دوہرا نقصان کیا، کفار کا داخلہ وہ بھی ختم اور اپنی بلندی وہ بھی ختم۔ کفار کا داخلہ جو ہوتا تھا وہ ایمان کے راستے سے ہوتا تھا، وہ دعوت کے راستے سے ہوتا تھا۔ آپ نے دعوت چھوڑی، کفار کا داخلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے جو کچھ آپ دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ان 300 برس محنت کا نتیجہ ہے جس میں وہ اپنے کام پر چل رہی تھی۔ پیچھے والوں نے کچھ نہیں کیا، ملک فتح کیے، آدمی نہیں فتح کر سکے۔ آپ نے 800 برس حکومت کی ہے ملکوں پر، اسپین پر، ہندوستان پر۔ حکومت تو آپ نے 800 برس کر لی، لیکن آپ صاحب دعوت نہیں تھے، صاحب حکومت تھے، صاحب دعوت نہیں تھے۔ اس سے آپ انسانوں کو نہیں موڑ سکی۔ مسلمانوں کا داخلہ غیر مسلموں کے ملک میں 2 طریقہ کا ہے۔ ایک داخلہ ہے داعیانہ، صاحب دعوت بن کر، ایک داخلہ ہے حاکمانہ اور فاتحانہ۔ جہاں پر وہ داعیانہ داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے لباس، ان کے دین، ان کا طریقے، ان کی زندگی سب بدل دی۔ یہ مراکش ہے، ٹیونس ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، یہ عرب علاقے تھوڑی ہیں، لیکن صحابہ کرام، تابعین نظام داخل ہوئے دعوت لے کر، دعوت سے پوری کے پورے لباس بھی تبدیل، مذہب بھی تبدیل، سب چیز تبدیل ہوتی ہے۔ اور جہاں ہم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، ہم نے 800 برس حکومت کی ہے، لیکن ہم آدمیوں کو فتح نہیں کر سکے، شہروں کو فتح کیا، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ جب وہ اللہ کی مار کا اثر ختم ہوا وہ ہمارے اوپر چڑھا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے تو ایمان اور تقوی اور عمل صالح چاہیے۔ ایک ہے پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا غم، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ نظام بہت اونچا نظام ہے۔ اس نظام کے حامل یا انبیاء علیہ السلام ہیں یا یہ نظام اس امت کو دیا گیا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز اور امتیاز تھا۔ امت کے پہلے طبقے نے اس اعزاز اور امتیاز کی قدر کو پہچانا، مرنا جینا اسی کے لیے۔ اس سے اصحاب تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران و فارس کی طرف
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ 10,000 فوج. جب یہ میدان میں پہنچے اور وہاں دیکھا اور حالات معلوم کیے تو 1.5-2 لاکھ فوج میدان میں اتری ہوئی تھی. انہوں نے خط لکھ کر بھیجا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر بھیجا کہ آپ نے مجھے 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا ہے، دشمن کی اتنی بڑی تعداد ہے، اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو آپ کو مدینہ منورہ سے لگاتار فوج بھیجنی پڑے گی جیسے وہ فوج در فوج بھیج رہے ہیں. اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ہے. اس خط کے متعلق اصحاب سیرت و تاریخ نے کیا کہا ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط سعد بن وقاص کے نام نہیں ہے بلکہ اس امت کی قسمت کا قیامت تک کا فیصلہ اس میں بتایا ہے. خط کے جواب میں دو باتیں لکھی. پہلی بات یہ تھی کہ ساتھ تمہارے مدد کرنے والے کو میں نے ساتھ کر رکھا ہے، مدینے کی طرف دوبارہ مت دیکھ. انی جال تو ناصر کا ماں، جو مدد کرنے والا ہے جس کی طاقت پر ہم چلتے ہیں وہ میں نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے. اب اس سے مدد لینے کے لیے وہ نظام میں لکھتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تاکہ تمہارے سامنے وہ بات رہے، ذہن سے اتر نہ جائے. کہا اس سے جو مدد لینا چاہتا ہے اس کے لیے ایک نظام ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے احکام اور اوامر نکلتے ہیں، بندے کی ذات سے اعمال نکلتے ہیں. جب بندے کے اعمال احکام کے مطابق ہوتے ہیں اور سارے عمل اس کے حکموں کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ حقدار ہوتا ہے اللہ کی مدد کا. اس لیے اپنی اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ ان کا کوئی چیز، اللہ کے کوئی عمل اللہ کے حکموں کے خلاف نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہونے کے بعد مدد کا کوئی سوال ہی نہیں. خط کا دوسرا حصہ جو اس میں اہم ہے زیادہ، دوسرا حصہ کہا ایسا اگر 100% اعمال مطابق ہوں تب بھی دشمن کے خلاف میدان میں نہیں جانا. دشمن پر یقینی غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نظام بتایا ہے، وہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو اختیار کرو. میرے دل کی گہرائی میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر تم اس نظام کو اختیار کرو گے تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے. اور وہ یہ ہے کہ اپنے 10,000 آدمیوں میں سے 10 اشراف یعنی ذہین بڑے قسم کے آدمی ان کو تلاش کرو اور ان 10 آدمیوں کو اسلام کی دعوت کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں بھیج دو. جب یہ دعوت دیں گے تو ان کی دعوت پر 2 باتوں میں سے ایک بات پیش آئے گی. وہ اس دعوت کو اگر قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگا لینا. ہم فاتحان ملک نہیں ہیں، ہمارا تو مقصد انسان کو اللہ سے ملانا ہے. اگر وہ اس پر تیار ہے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کا ملک ان کو مبارک، ہمیں ان کے ملک کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں تو یہ دعوت نہ میری ہے نہ تمہاری ہے. جس کی دعوت ہے وہ خود مقابل پر آ جائے گا، اس کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت کر نہیں سکتی. اس وجہ سے تمہاری فتح یقینی ہے، ان کی شکست یقینی ہے. اس لیے اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اگر 100% بھی زندگی دین کے مطابق ہو، اس پر وعدہ اس کا نہیں ہے کہ تم یقیناً غالب ہوگی. وعدہ اس پر ہے کہ جس وقت تم صاحب دعوت ہوگے اور وہ دعوت کا مقابلہ کریں گے جب مار کھائیں گے. اس لیے امت جب تک صاحب دعوت رہی آپ کی تاریخ ہے. 10,000 نے 2 لاکھ کو شکست دے دی، 20,000 نے 3 لاکھ کو شکست دے دی. وہ بھی واقعہ ہے کہ 3,000 نے 6 لاکھ کو شکست دے دی. مگر سب ایک ہی بات کہتے تھے. اس لیے میں علماء سے خاص طور پر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے خطبات کو پڑھو. جب ان کو وہ بات کہتے تھے وہ صاف کہتے تھے کہ مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ہم تو کسی کے نمائندے ہیں، پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تم اگر مقابلہ اس کا کر سکتے ہو تو آ جاؤ میدان میں. اب اس کا مقابلہ کون کرے؟ تو اس لیے یہ اس امت کی تاریخ ہے. بات کو میں ختم کر رہا ہوں. امت کی تاریخ ہے
کہ جب تک امت صاحب دعوت تھی دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی، کیونکہ وعدہ اللہ نے نہ 100% دین پر چلنے والی پبلک سے کیا ہے، نہ 100% دین پر چلنے والی حکومت سے کیا ہے، نہ 100% دین پر چلنے والی اکثریت سے کیا ہے، نہ 100% دین پر چلنے والے تاجروں سے کیا ہے۔ وعدہ صرف ایک جماعت سے کیا ہے جو اس کی نمائندہ ہے اور صاحب دعوت ہے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم پر کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں کافروں نے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہا جب تک نوح علیہ السلام کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، میں نے مہلت یہ رکھی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر میں نے چھوڑا نہیں۔ میرے کارروائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تلوار ہتھیار ہو۔ میں نے نوح علیہ السلام کے قوم کو ڈبو کر رکھ دیا۔ میں نے ہواؤں کے جھکڑوں سے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے قوم سمود کو اس پکے پہاڑی مکانوں میں فرشتوں کی چیخ سے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے قوم شعیب کو فرشتوں کے ایک چیز سے برباد کر دیا۔ میں نے قوم لوط کو آسمان سے پتھر برسا کر تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے کارروائی کا کوئی ایک طریقہ ہے، مگر یہ کارروائی میں کس کے لیے کرتا ہوں؟